نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما آمین۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی رہیں خیر و عافیت سے رہیں، امن و سلامتی میں رہیں، آمین ثم آمین۔ ہم اپنے حروف ہجا کی آج تک کی ویڈیوز میں حروف ہجا مکمل کر چکے ہیں، نرم حروف بھی کر چکے ہیں، سیٹی والے حروف بھی کر چکے ہیں، موٹے حروف بھی کر چکے ہیں، اس کے بعد ملتی جلتی آوازوں والے حرف بھی کر چکے ہیں، اور حروف حلقی بھی کر چکے ہیں۔ اور اب جو ہم کر رہے تھے وہ ہے مخرج کے اعتبار سے حروف کی ترتیب، جو کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آدھے کیے تھے، اور انشاءاللہ الرحمن آج ہم ان کو مکمل کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ مخرج کی ڈیفینیشن ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج کہتے ہیں اس جگہ کو جس جگہ سے حرف نکلتا ہے۔ تو یہاں پر سکرین میں آپ کو 3 حروف ایک ہی بلاک میں نظر آ رہے ہیں، تو ان 3 حروف کا ایک بلاک میں ہونے سے مطلب کیا ہے کہ ان کا مخرج بھی ایک ہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ان کا مخرج کیا ہے، نکلنے کی جگہ کیا ہے۔ زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگانا ہے، یعنی آپ کی زبان کی نوک ہے، آپ کے اوپر کے 2 دانت ہیں، اس کی جو جڑ ہے، روٹ ہے، ادھر لگانا ہے۔ صرف تبدیلی کس حرف میں آ رہی ہے؟ اگر آپ طا دیکھیں، طا چونکہ موٹے حروف میں سے ہے تو یہاں پر چینجنگز ہیں، اور وہ کیا چینج ہے کہ زبان کی نوک تو ادھر ہی آئے گی 2 دانتوں کی جڑ پر، لیکن پیچھے سے زبان موٹی کر دی جائے گی تاکہ حرف کی آواز جو ہے وہ موٹی نکلے۔ ادائیگی دیکھتے ہیں کیا ہے۔ تو اسی طرح دال اور تا جو ہے وہ باریک ہے، لیکن مخرج کے اعتبار سے ایک ہی جگہ ہے، جڑ اسی طرح آگے لگے گی اور دال باریک پڑھا جائے گا، زبان پیچھے سے سیدھی رہے گی۔ دال دال، تا تا، پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں۔ دال تا۔ اگر آپ ان کو سلو کر کے پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی زبان کی موومنٹ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اس تصاویر میں دکھائی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے اگلے حروف ہیں ان کا مخرج بھی ایک ہے، نکلنے کی جگہ ایک ہے، لیکن یہاں پر اگر آپ کو یاد ہو تو یہ تینوں حروف جو ہیں وہ نرمی والے حروف میں سے بھی ہیں۔ آئیے ان کی ادائیگی دیکھتے ہیں کیا ہے۔ زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگانا ہے۔ آپ کی زبان کی نوک، اوپر کے دانت، اس کا اندرونی کنارہ، ٹھیک ہے، وہاں پر ٹچ کرنا ہے، اور یہ نرم پڑھے جاتے ہیں۔ یہاں بھی چینجنگ صرف وا میں ہے کہ زبان کی نوک تو وہیں لگے گی، لیکن پیچھے سے آپ کی زبان پور کر دی جائے گی، موٹی کر دی جائے گی، کیونکہ یہ موٹا حرف بھی ہے نرم ہونے کے ساتھ ساتھ۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کی آواز کیا ہے۔ اس کے بعد دال جو ہے وہ نرم ضرور ہے لیکن باریک ہے، اور آواز کیا ہوگی؟ ذال ذال۔ اس کے اگلا حرف جو ہے وہ ثا ہے، ثا بھی نرم حرف ہے اور باریک آواز ہے، تو آواز کیا ہے؟ ثا ثا۔ آئیے دیکھتے ہیں ان تینوں کو کیسے پڑھیں گے۔ ذال ثا۔ ہمارے جو اگلے حروف ہیں ان کا مخرج بھی تقریباً ایک ہی ہے، کیونکہ وہ ایک ہی بلاک میں ہیں۔ ان کی ادائیگی دیکھتے ہیں کیا ہے۔ زبان کی نوک کو اوپر نیچے کے 2 یعنی سامنے کے 4 دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگانا ہے۔ یہاں پر زبان کی نوک تو ہے، اس کی پوزیشن ایک ہی ہے، لیکن صاد جو ہے چونکہ موٹے حروف میں سے ہے، اس کے لیے آپ زبان پیچھے سے موٹی کریں گے، تو آواز کیا ہوگی؟ فود فود فود۔ اس کے اگلا حرف جو ہے وہ زا، زا سیٹی اور سختی کے ساتھ ہے، جو ہم پڑھ چکے ہیں سیٹی والے حروف میں سے۔ اس کے لیے زبان تو آپ کی اسی طرح لگے گی، لیکن آگے دانتوں کی شیپ، ہونٹوں کی شیپ اس طرح سے ہوگی، کیونکہ اس کے لیے سیٹی چاہیے، اور وہ ہے زا زا زا۔ اس کے اگلا حرف جو ہے وہ سین ہے، سین بھی باریک حرف ہے اور سیٹی کے ساتھ ہے، اس کے لیے آپ کی زبان کیا رہے گی؟ سین سین سین۔
صاد ز سین۔ اس کے بعد جو اگلا حرف ہے وہ ہے فا۔ فا باریک آواز کے ساتھ ہے، ادائیگی دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے کناروں کو، اوپر کے سامنے والے دو دانت اس کا کنارہ، اور نیچے ہونٹ جو ہے آپ کا اس کے گیلے حصے پر لگانا ہے۔ جو اندرونی حصہ ہے ہونٹ کا اس کو گیلا حصہ، اور جو باہر ہے اس کو خشک حصہ بولا جاتا ہے۔ تو وہاں پر آپ اپنے دانتوں کے کنارے لگا کر اس کے بعد اس کی ادائیگی کریں گے تو آواز کیا ہوگی؟ فا فا فا۔ ملتی جلتی آواز والے حروف کے یہ آخری حروف ہیں جو ایک ہی بلاک میں ہیں، کیونکہ ان کا مخرج بھی تقریباً ایک ہی ہے، یعنی ہونٹوں کی جانب سے ادائیگی ہے۔ آئیے ان کی ادائیگی دیکھتے ہیں کیا ہے۔ پہلا حرف جو ہے وہ ہے واو۔ واو کے لیے ہونٹوں کو مکمل گول کرنا ہے، آپ نے ہونٹوں کو مکمل گول کرنا ہے پہلے سٹارٹ میں۔ اس کے بعد جب آپ مد میں لے کے جائیں گے تو ہونٹوں کو تھوڑا سا کھولنا ہے، اور لاسٹ میں پھر سے ہونٹوں کو اسی شیپ میں دینا ہے، یعنی راؤنڈ۔ تو کیا ہوگی ادائیگی؟ واو واو واو۔ اس کے بعد جو ہے اگلا حرف ہے با۔ با بھی ہونٹوں کی جانب سے ہے، مخرج ہونٹوں کی جانب سے ہے۔ ہونٹوں کے اندرونی گیلے حصوں کو آپس میں ملانا ہے، ہونٹوں کے اندرونی گیلے حصے کو آپس میں ملانا ہے، یہ بھی باریک آواز کے ساتھ ہے، اور آواز کیا ہے؟ با با با۔ اس کے بعد ہمارا اگلا حرف جو ہے وہ ہے میم۔ میم کا مخرج کیا ہے؟ ہونٹوں کے اندرونی خشک حصوں کو آپس میں ملا کر باریک آواز کے ساتھ ہے، میم میم۔ دوبارہ سے دیکھتے ہیں، واو با میم۔ الحمدللہ ملتی جلتی آواز والے حروف کی تختی یہاں پر مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے حروف ہجا جو ہم پہلے دن سے کر رہے ہیں مختلف طریقوں میں اور مختلف انداز میں، وہ بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ ہماری جو اگلی ویڈیو ہوگی وہ اب ہوگی قرآن کے حروف پر یہ جو حرکات ہوتی ہیں، سائنس ہوتے ہیں، ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے، ان سائنس کو کیا کہا جاتا ہے، ان کا مطلب کیا ہے۔ اللہ الرحمن سے دعا ہے کہ ہماری زندگیوں میں اس طرح کی برکت دے، ہمارے وقت میں اس طرح کی برکت دے کہ ہمارا سارا ٹائم قرآن سیکھنے اور سکھانے اور پڑھنے اور پڑھانے میں گزرے انشاءاللہ الرحمن، اور اس قرآن کو ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے، آمین۔ میری اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔